میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، اولیاء کرام کا فیضان پانے کے لیے آج کے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھ پر درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ درود پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایک بڑی خوب برکت ہے کہ جب بھی درس ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، تو درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو یوں تو فضائل کئی سنتے ہیں، مگر اس فضیلت میں ایک بڑی نرالی یونیک بات ہے۔ وہ کیا؟ کہ جو درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں کہ اس دعا کی برکات کیا ہے؟ اللہ کے نبی جس کے لیے دعا فرمائیں، علماء فرماتے ہیں کہ دعائے مصطفیٰ سے نصیب چمک جاتے ہیں، آفتیں بلائیں ٹلتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، بگڑی بنتی ہے، دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ ہاں ہاں، دعائے مصطفیٰ ہی تو ہے۔ ہم نے سنا تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو اس کی برکت سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، سورج واپس پلٹ آیا۔ اس دعا کی برکت سے مردے زندہ ہوئے، دلوں کے اندھے ہدایت پا گئے۔ اور سبحان اللہ، دعائے مصطفیٰ کی کیا شان کہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ کس کس کو دل کا سکون چاہیے؟ ظاہر ہم سب کو چاہیے، ایسی میٹھی نظر ہو جائے۔ امیر حسن تو دعا کرتے نا، مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے،
شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے، آقا کی میٹھی نظر پڑ جائے۔ اور یہ اصول بھی ہے، دنیا کا اصول ہے۔ دنیا میں اگر کوئی چھوٹا آدمی، غریب آدمی کسی امیر آدمی کو تحفہ دے، چھوٹا آدمی جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، لیکن جب اس کے ریٹرن میں وہ بڑا آدمی دے گا تو وہ اپنی شان کے لائق دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پر ہم درود پڑھیں تو ہمارا درود کیا، اللہ پاک تو ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب اندازہ لگائے میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اور پھر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کر درود پڑھیں، ہمارا درود اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام، تا قیامت ہوں بے شمار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے کردگار سلام۔ تو غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سورہ مائدہ یہ پارہ 6 میں ہے، اس کی آیت نمبر 55 اور 56 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کی بڑی ایمان افروز آیات ہیں، اور ہم ایمان والوں کو ان آیات میں ایک بڑی زبردست تعلیم، ٹیچنگ، یعنی بیسک ٹیچنگ دی گئی ہے، بہت امپورٹنٹ ٹیچنگ دی گئی ہے، اور ساتھ ہی کچھ معاملات پر جو لوگ وسوسے دلوں میں پالتے ہیں، ان آیات میں ان وسوسوں کی کاٹ ہے۔ اب دیکھیں جو علماء اس میں جو احتیاطیں فرماتے ہیں نا، کہ ظاہر کتاب اگر ہم پڑھتے ہیں تو اتھینٹک ہونی چاہیے، قرآن پاک کی تفاسیر ہوں، تراجم ہوں، جو بھی آپ پڑھتے ہیں تو ظاہر یہ دیکھی جائے گی کہ لکھی کس نے ہے، پرنٹ کہاں سے ہوئی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا سمجھے کہ نازک سا موضوع ہے اور بڑا دل خراش بھی ہے۔ اسلام دشمنی میں جہاں بہت ساری جو ہے وہ مسائل ہوئے ہیں، انہی میں یہ جو ٹرانسلیشن کے جو کام ہیں، جو تفاسیر کے جو کام ہیں، یہ بھی کرنے والوں نے بہت اس میں خیانت کی، بہت زیادتی کی، بہت ظلم کیا ہے۔ اور بیچارے مسلمان جو علمی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، وہ جو بھی قرآن کے نام پر، تفسیر کے نام پر کتاب ملتی ہے تو اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ تفسیر اتھینٹک نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا بارہا اس موضوع پر ہم نے علماء کو سنا ہے کہ اپنے علماء کی کتابیں پڑھیں، پھر کتابیں بھی پڑھیں اور وہ بھی اپنے ہی مکاتب سے، اپنے ہی مکتبوں سے پرنٹ بھی ہوا ہو، کیونکہ ضروری نہیں کہ اوپر جو ٹائٹل لکھا ہے اندر بھی وہی مال ہو۔ ظاہر ہے آج کل آپ کو پتہ ہے خیانت کا دور دورہ ہے، تو بہرحال
اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما، علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ حصر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے صرف، فرمایا ولیکم، یعنی جس کا ترجمہ علماء فرماتے ہیں تمہارے دوست۔ تو لفظ ولی کے کئی معنی علماء بیان فرماتے ہیں، اور اس آیت کے تحت دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، ایک مددگار اور دوسرا محبوب، پیارا، دوست۔ اس لحاظ سے اس آیت مبارکہ کا جو معنی بنے گا کہ تمہارے محبوب تمہارے دوست، اور تمہارے دوست کون؟ آگے ارشاد فرمایا اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ یعنی تین ہستیوں کا ذکر ہے، اللہ پاک کا، اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نمبر 3 نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، رکوع کرنے والے، نیک سیرت کامل مسلمان۔ یعنی اللہ پاک بھی تمہارا مددگار ہے، رسول بھی تمہارے مددگار ہیں، اور اللہ پاک کی عطا سے، اس کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے نیک سیرت مسلمان بھی تمہارے مددگار ہیں، اور صرف یہی مددگار ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کافر، غیر مسلم، اللہ پاک کے نافرمان کو اپنا دوست، پیارا اور مددگار ہرگز نہ بناؤ۔ تو معلوم ہوا کہ صرف اللہ پاک کو مددگار ماننا اور اس کے علاوہ ہر مدد کو شرک و بدعت قرار دینا، یہ بالکل غلط ہے، رانگ ہے۔ اللہ پاک ہمیں صاف صاف ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ پاک بھی تمہارا مددگار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے مددگار ہیں، اور تمام متقی مسلمان بھی تمہارے مددگار ہیں۔ لہذا جو بندہ شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر اللہ پاک کے مقبول بندوں کی مدد کا انکار کرتا ہے، وہ اس آیت کریمہ کا انکاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں سلامتی ایمان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہم غلامان رسول ہیں، غلامان اولیاء ہیں، ہم اللہ پاک سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور چونکہ رب کریم نے اپنے محبوب بندوں کو بھی ہمارا مددگار بنایا ہے، ہم ان سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ اس مدد مانگنے کی کیا برکات ہیں؟ اللہ پاک کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ پاک کے محبوب بندوں کو اپنا مددگار ماننے کی کیا برکات ہیں؟ اس بارے میں انشاءاللہ الکریم آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مزید آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ یعنی جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، نیک سیرت متقی مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک کو بھی اپنا مددگار مانتا ہے، رسول ذی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنا مددگار مانتا ہے، اللہ پاک کے محبوب بندوں کو بھی اپنا مددگار تسلیم کرتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ خوش عقیدہ لوگ ہیں، اللہ پاک کا گروہ ہیں۔ اللہ پاک کا گروہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ سرکار بغداد حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ہم سنتے ہیں۔ آئیے 555 ہجری کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں، آج 1425 ہے، تقریباً 900 سال پرانی بات ہے۔ شیخ ابو عمرو اور شیخ عبد الحق حریمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 صفر المظفر اتوار کو ہم
شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں حاضر تھے۔ اس وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑائیں یعنی لکڑی کے چپل پہنے ہوئے تھے۔ وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے بلند آواز سے پکار کر کچھ کہا اور ایک کھڑاؤں یعنی لکڑی کے چپل کو ہوا میں پھینک دیا، اسی طرح دوسری کو بھی پھینکا۔ کہتے ہیں دونوں جو چپلیں تھیں لکڑی کی وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئیں، ہم اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب واقعہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ 23 دن گزر جانے کے بعد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں قافلہ آیا۔ قافلے والوں نے ہم سے کہا کہ ہم نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ہم نے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اجازت طلب کی۔ فرمایا قافلے والوں کو اندر آنے دو اور وہ جو کچھ دے وہ لے لینا۔ ہم نے قافلے والوں کو اندر آنے دیا، بہت سارا سامان پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کیا۔ اس سامان میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک کھڑائیں یعنی لکڑی کی چپلیں بھی دی۔ اب یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی، تو ہم نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ کھڑائیں یہ چپل تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ بولے 3 سفر کی بات ہے، ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ہمارے بہت سارے لوگ قتل ہو گئے، سامان بھی لوٹ لیا۔ ڈاکو ہمارا مال ایک طرف لے جا کر آپس میں تقسیم کر رہے تھے، اس وقت ہم نے نیت کی کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہماری مدد فرمائیں اور ہم اس مصیبت سے بچ جائیں تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کریں گے۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے، جنگل میں 2 بلند آوازیں سنائی دی گئیں، سارا جنگل گونج اٹھا، ڈاکو بھی ڈر گئے۔ چند لمحوں بعد ایک ڈاکو سہما ہمارے پاس آیا اور بولا کہ آؤ تم اپنا مال لے لو اور دیکھو کہ ہمارا حال کیا ہوا۔ ہم جلدی سے ڈاکوؤں کے قریب پہنچے، دیکھا کہ ان کے دونوں سردار مردہ پڑے ہیں اور ان کے پاس غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مبارک کھڑائیں رکھی ہیں۔ بس ہم نے کھڑائیں اٹھائیں، اپنا مال لیا اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو واقعات ہیں، جو بندہ اللہ پاک کو مددگار مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حامی و ناصر تسلیم کرے، اللہ پاک کے نیک بندوں کو مددگار مانے، انشاءاللہ وہ ہر میدان میں کامیاب و کامران ہوگا، کیونکہ اللہ پاک اور اس کی عطا سے اس کے پیارے رسول اور اولیاء کرام اس کی مدد کرتے ہیں اور ہر مشکل سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ مدد مانگنے کے حوالے سے جو احادیث میں بھی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے، میں پہلے وہ بیان کروں گا، پھر مزید اس واقعے کے تحت بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ امیر اہل سنت اپنا رسالہ کرامات شیر خدا، یہ رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جو یہاں آئے ہیں وہ مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کر لیں، صف واپسی کے سفر میں بھی پڑھ لیں۔ اس میں پیج نمبر 63 اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ارشاد نقل ہیں۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگو رزق پاؤ گے۔ ایک اور ارشاد فرمایا، بھلائی اور اپنی حاجتیں اچھے چہروں سے مانگو، کیونکہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فضل میرے رحم دل بندوں سے مانگو، ان کے دامن میں آرام سے رہو گے کہ میں نے اپنی رحمت ان میں رکھی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام نے مدد مانگی۔ جی ہاں، حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے محترم استاد حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی۔ ایک صاحب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صاحب کے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا، عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی۔ وہ صاحب حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روایت امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ نے صحیح اسناد کے ساتھ بیان کی۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث میں مدد مانگنے کے حوالے سے کئی ایسے اور بھی معاملات بیان ہوئے، جیسے علماء نے لکھا ہے، سوال ہوا کہ اگر کوئی شخص جنگل بیابان کے اندر مشکل میں پھنس جائے، مدد تو جبھی طلب کی جاتی ہے نا جب کوئی پرابلم ہو، کہ جنگل بیابان کے اندر مشکل میں پھنس جائے تو نجات کے لیے کیا کرے؟ تو امیر اہل سنت جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ حقیقت میں وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ نیز حسن اعتقاد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، جو کہ سچی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کریں۔ ایسے موقع پر کیا کیا تعلیمات ہیں؟ یہ حدیث میں موجود ہے، یہ تعلیمات حدیث پاک میں موجود ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا راہ بھول جائے اور مدد چاہے، اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم یعنی یار و مددگار نہیں، تو اسے چاہیے کہ یوں پکارے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ اور کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ بعض قابل اعتماد علماء نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک حسن ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور مشائخ سے مروی ہے کہ یہ امر یعنی یہ جو کام ہے یہ تجربے سے ثابت ہے۔ وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنیے، فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کی سواری کا جانور ویران زمین میں بھاگ جائے تو پکارے، یا عباد اللہ احبسو، یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو روک دو، اے اللہ کے بندو روک دو۔ اللہ کے کچھ بندے روکنے والے ہیں جو اسے روک دیں گے، نظر نہیں آتے۔ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ شارح مسلم حضرت سیدنا امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے ایک استاد محترم جو کہ بہت بڑے عالم تھے، ایک مرتبہ ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئی، ان کو اس حدیث پاک کا علم تھا، انہوں نے یہ کلمات کہے، یعنی 2 بار کہا، یا عباد اللہ احبسو، اے اللہ کے بندو اسے روک دو، تو اللہ پاک نے اس سواری کو اسی وقت روک دیا۔ آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر یہ الگ اور بھی اس میں وسوسے پالے جاتے ہیں کہ جناب وہ یہاں سے پکاریں تو وہاں نہ پکاریں، وہاں جا کر پکاریں، زندہ کو پکاریں مردہ کو نہ پکاریں۔ تو علماء نے اس کی بہت ساری دلائل بیان کی ہے، لیکن بات یہی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں تو صحیح، ایسے موضوعات کو سمجھیں تو صحیح۔ اور پھر بدقسمتی ہے، سچی بات ہے، جب اندازہ ہوتا ہے، اپنی ظاہر زندگی میں دیکھا ہے کہ جو ہم بچے چھوٹے چھوٹے تھے، گھروں میں نیازیں، اہتمام، فاتحہ، درود و سلام، 12ویں شریف منائی جا رہی ہے، 11ویں شریف منائی جا رہی ہے، اب یہ نہ جانے کیسے پلے پڑ گئے مختلف قسم کے لوگ کہ جن کے گھروں میں یوں اہتمام ہوتا تھا نیازوں کا، آج ان کے لوگ، ان کے بچے اس سے دور ہو گئے۔
بلکہ یہاں تک میں کہوں کہ جن کو ان کے ماں باپ نے ان اولیاء کرام کے وسیلوں سے منتیں مان کر مانگا تھا، وہ دنیا میں آئے انہی کی دعاؤں کی برکت سے، آج ایسے نصیب کے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا کہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی ہے، کب کس سے کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، اس کے بارے میں کچھ اصول بنائیں۔ ہر ایک کی بات سنی نہیں جاتی ہے، ہر ایک کی کہی پر کان نہیں دھرا جاتا۔ کئی ایسے ملکوں میں جانا ہوتا ہے کہ جو جس ملک میں رہتے ہیں اس کے اصول پر عمل کرتے ہیں، ان کے فیس بک پیج پر کوئی ایسی پوسٹ نہیں لگائیں گے ورنہ جناب ہمارے ویزوں کے مسئلے ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات وہ اپنے واٹس ایپ پر شیئر نہیں کریں گے کہ نہیں جناب ہمارے یہاں قانون ہے، اس طرح منع ہے۔ ارے آپ بتاؤ، آپ اپنا ویزا سنبھالنے کے لیے اتنی احتیاط کرتے ہو، عقیدہ ایمان سنبھالنے کے لیے آپ کسی سے تعلق ختم نہیں کرو گے؟ ایک ایسے ناپسندیدہ شخص کی ڈی بی لگاتے نہیں ہے، ایسے آدمی کی پوسٹ نہیں لگاتے کہ جناب اس کا کوئی میسج میں نے اگر اپنے موبائل سے شیئر کر دیا تو میرے کو آئندہ ویزا نہیں ملے گا، میری فیملی کے معاملات ختم ہو جائیں گے، میرے کاروباری معاملات میں نقصان ہو جائے گا۔ تو آج اپنا ویزا بچانے کے لیے، آج اپنا بزنس بچانے کے لیے ہم ان تمام چیزوں کا احتیاط کریں، اور علماء جس کے بارے میں بیان فرمائیں کہ ایسے افراد کو سنو گے تمہارا ایمان کمزور ہوگا، ایسے افراد کو سنو گے تمہارے عقیدے میں کمزوری ہوگی، ایسے لوگوں کو سنو گے، پڑھو گے، دیکھو گے، بیٹھو گے ان کے ساتھ جا کر تو تمہارے معاملات میں بہت زیادہ کمزوری آئے گی۔ ہم کہتے ہیں یار سب چلتا ہے، تو ایسا نہیں ہے میرے پیارے اسلامی۔ ہم الحمدللہ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کے معاملات سنے ہیں، اور آج اگر وہ کسی ایسے دنیاوی پڑھے لکھے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے جو اس کے سامنے بیان کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت صحیح بات کر رہا ہے، بھائی کہیں سے صحیح بات کر رہا ہے، لے جاؤ نا اس کو بھی پکڑ کر کسی مفتی اہل سنت کے پاس جو ان کو بتائیں گے کہ تو جو بیان کر رہا ہے غلط بیان کر رہا ہے، تو جو آیتیں پڑھ رہا ہے یہ آیتیں نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم الحمدللہ اس معاملے میں اپنے عقیدے اور اپنے اعتقاد کو مضبوط کریں، اور اس بارے میں جو علماء نے لکھا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے دلوں میں وسوسہ آتا ہے کہ جو اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم نیک لوگ زندہ ہیں ان سے تو مدد مانگ لی جائے، مگر جو وفات پا گئے آخر ان سے مدد کیسے مانگ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب علماء کیا دیتے ہیں، سنیں۔ اس وسوسے کا سادہ سا جواب ہے کہ بے شک اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، ان کی روح قبض کی جاتی ہے، ان پر موت طاری ہوتی ہے، مگر اللہ پاک کی عطا سے، اس کے فضل و کرم سے اولیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سنیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ تو صاف صاف فرما دیا گیا کہ جو اللہ پاک کے رستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب یہ آیت کریمہ واضح طور پر شہید کی زندگی کو ثابت کر رہی ہے، اور مگر یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید کون ہے؟ وہ جو غیر مسلم سے جنگ کرتے ہوئے شہادت پا جائے؟ نہیں، صرف وہ نہیں بلکہ شہید اور بہت سے بھی ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے زیادہ تر شہید وہ ہیں جنہیں بستر پر موت آتی ہے، ورنہ کتنے دوران جنگ مرنے والے ایسے ہیں کہ ان کی نیت بس اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شہید صرف وہ نہیں جو جنگ میں شہادت پا جائے، بلکہ امت کے زیادہ تر شہداء وہ ہیں جنہیں فی سبیل اللہ نیکیاں کرتے ہوئے، اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہوئے بستر پر موت آتی ہے۔ اور خود غور فرمائے پیارے اسلام بھائیوں، حدیث پاک میں اپنے نفس کے جہاد کرنے یعنی نفس کو سدھارنے کو جہاد اکبر قرار دیا گیا، تو جو جہاد اصغر کرے یعنی غیر مسلموں کے ساتھ جنگ کرے شہید ہو جائے وہ تو زندہ ہے،
تو رب فرماتا ہے اسے ہرگز مردہ مت کہو، تو جہاد اکبر کرنے والے وہ کیا ہے؟ وہ بھی زندہ ہے، اور کیوں نہیں ہوں گے؟ تو یقیناً اولیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہیں، اللہ پاک کی عطا سے، اس کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ہم غلاموں کی مدد کرتے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ جناب ہم بھی تو پکارتے ہیں، ہماری مدد تو ہوتی نہیں ہے۔ تو بڑا خوبصورت ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک ولی کامل بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دن ان سے ملاقات کے لیے ایک شخص حاضر ہوا، اور یہ آنے والا جو شخص تھا یہ اسی طرح وسوسوں کا شکار تھا۔ جب آپ سے اس نے ملاقات کی تو آپ کا تقوی، پرہیزگاری، سنتوں پر عمل، یہ دیکھ کر بڑا متاثر ہوا۔ لیکن ایک جگہ دیوار پر اس کی نظر پڑی تو اس میں لکھا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر، اے غوث اعظم، اللہ پاک کے واسطے مجھے کچھ عطا کیجئے۔ اب جیسے اس نے یہ دیکھا تو اس کو غصہ آ گیا، اور اس نے ناراضی کے انداز میں اپنے وسوسوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ اور میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولی کامل تھے، اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ صاحب قال نہیں بلکہ صاحب حال ہوتے ہیں، کم سمجھاتے ہیں، زیادہ تر کر کے دکھایا کرتے ہیں۔ آپ نے اس کے غصیلے لہجے پر صبر و تحمل کیا، پھر جب وہ شخص جانے لگا تو آپ بھی اس کے ساتھ گئے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو آپ نے بلند آواز سے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ پاک کے واسطے کچھ عطا کیجئے۔ بس اتنا کہنا تھا، ایک حسین خوبصورت صاحب جلال بزرگ ظاہر ہوئے۔ ان کا جلال اور روب و دبدبہ دیکھ کر وہ بد مذہب کام گیا اور ان کے حسن کی تاب نہ لاغ سکا۔ میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے فرمایا کہ مولوی جی یہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے جنہیں ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، یہ مردہ نہیں بلکہ اللہ پاک کی عطا سے زندہ ہیں، ہم اسی لیے انہیں پکارتے ہیں۔ تو یہ سارا منظر دیکھ کر اس نے توبہ کی اور خوش عقیدہ عاشق رسول اور عاشق اولیاء بن گیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں بھی اولیاء کرام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، ان سے سچی عقیدت عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو تعلیم ہے نا مدد مانگنے کے حوالے سے، یہ قرآن پاک کی آیات سے، احادیث سے، کیونکہ ان میں فرمایا گیا۔ بلکہ یہاں ایک اور موضوع بھی لوگ سوال کرتے ہیں، اس کا بھی جواب علماء نے لکھا ہے۔ یہ سوال یہ کرتے ہیں کہ چلو مان لیا اولیاء کرام مددگار ہیں، مگر جب اللہ پاک خود ہماری سنتا ہے، ہماری مدد فرماتا ہے، تو پھر آخر ہم بندوں سے مدد مانگے ہی کیوں؟ صرف اللہ سے مدد مانگا کریں۔ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ بہت سارے خوش عقیدہ لوگ بھی اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ، ایک حدیث پاک سنتے ہیں، حدیث یہ حسن ہے، یعنی سند کے اعتبار سے اس حدیث میں کلام نہیں، بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ بدری صحابی حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث پڑھی تھی کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور ہو بھی سنسان جگہ پر جہاں کوئی مددگار نہ ہو، تو ایسی حالت میں اگر وہ مدد چاہے تو یوں کہے یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ تو یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون؟ جو دنیا کی وہ ہستی جو سب سے بڑے توحید پرست ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی معرفت جاننے والے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ توحید کا چرچا کرنے والے ہیں، وہ ہادی، وہ رہنما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم ایسی جگہ ہو جہاں بظاہر کوئی مددگار نظر نہیں آ رہا، ایسی جگہ اگر مدد چاہتے ہو تو کس کو پکارو؟ اللہ کے بندوں کو۔
غور فرمائیے، کیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ اللہ پاک مددگار ہے تو اسی سے مدد مانگی جائے؟ انہوں نے ہی تو ہمیں اللہ پاک سے مانگنا سکھایا ہے۔ یعنی جن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ پاک سے مانگنا سکھایا، وہی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے مانگا کرو۔ اور بندے بھی کون؟ جو ظاہراً نظر نہیں آ رہے، آنکھوں سے غائب ہیں، لہذا جن کی تعلیم پر اللہ سے مانگتے ہیں انہی کی ترغیب پر ہم اولیاء سے بھی مدد مانگا کرتے ہیں۔ بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ ولیوں کی مدد میں غیر اللہ کی مدد ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی مدد ہے جو ولیوں کے ذریعے ملتی ہے، کیونکہ اللہ پاک رزاق ہے، وہی رزق دیتا ہے، مگر ہر ایک کو رزق ملنے کے ذرائع الگ الگ ہیں۔ کسی کی دکان ہے اس سے رزق ملتا ہے، کوئی نوکری کر کے رزق حاصل کرتا ہے، کوئی بزنس کر کے رزق حاصل کرتا ہے، کسی کو سیٹ کے ہاتھوں رزق مل رہا ہے، کسی کو گورنمنٹ دیتی ہے، کوئی گاہک سے وصول کرتا ہے۔ رزاق تو اللہ ہے، وہی دیتا ہے، مگر ذرائع مختلف عطا فرمائے۔ ایسے ہی مدد اللہ فرماتا ہے، وہ مدد فرماتا ہے مگر اس کی مدد کے ذرائع مختلف ہیں۔ کسی کو داتا حضور کے ذریعے مدد مل جاتی ہے، کسی کو خواجہ غریب نواز عطا فرماتے ہیں، اور کوئی المدد یا غوث پاک کہتا ہے تو اس کو مدد شامل حل ہو جاتی ہے۔ تو غزوہ بدر کا واقعہ بھی یاد ہے نا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، خود قرآن میں ہے سورہ انفال میں، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ یاد کرو اے حبیب جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو۔ تو یہاں فرشتے بھی تو غیر اللہ ہے، اللہ پاک نے خود فرشتوں کو فرمایا کہ اے فرشتوں ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غور فرمائیے، اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، اب وہ چاہتا تو بغیر فرشتوں کی مدد فرما دیتا، اللہ پاک چاہتا تو کافر اپنے گھروں ہی میں اوندھے ہو جاتے، میدان بدر میں آتے ہی نہیں، مگر اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اور غور فرمائیے غزوہ بدر میں مدد کے لیے کون آیا؟ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ تو مدد کرنے کون آئے؟ فرشتے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے مدد کی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے مقرب بندے اللہ پاک کی عطا سے، اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے مدد کریں تو یہ غیر اللہ کی مدد نہیں بلکہ اللہ پاک کی مدد ہے جو اپنے بندے کے ذریعے کرواتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں سے سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ اور اس ضمن میں بہت سارے واقعات ہیں، ایک واقعہ اور سن لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے تھے، دوران بیان اچانک آپ خاموش ہو گئے اور فرمائے 100 اشرفیاں پیش کی جائیں گی تو آگے بیان کروں گا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دو نہیں بلکہ 40 افراد 100 اشرفیاں لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ نے خوش نصیب سے اشرفیہ قبول فرمائی اور اپنے خادم حضرت ابو رضا کو دے کر فرمایا کہ فلاں قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک بوڑھا نظر آئے گا، وہ گٹار بجا رہا ہوگا، ایک آلات موسیقی کا، یہ اشرفیہ اسے دینا اور اسے ساتھ لے کر میرے پاس آنا۔ خادم فوراً اس نے عمل کیا، قبرستان پہنچا، بوڑھا موجود تھا، وہ جو گٹار ایک ساز بجا رہا تھا۔ خادم نے بوڑھے کو سلام کیا، کہا کہ غوث پاک نے تمہارے لیے 100 اشرفیہ بھیجی ہے۔ یہ سنتے اس بوڑھے آدمی کی چیخ نکل گئی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش آیا خادم نے کہا کہ حضور غوث پاک تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ وہ فوراً ساتھ چل پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ بوڑھے کو ممبر پر لے کر آؤ، اسے ممبر پر چڑھا دیا گیا۔ غوث پاک نے فرمایا اپنا واقعہ بیان کرو۔ بوڑھا بولا میں جوانی میں بہت اچھا گلوکار تھا، میری آواز سریلی تھی، لوگ بڑے شوق سے مجھے سنتے تھے، گزر اوقات بہت اچھی چل رہی تھی، میں بوڑھا ہو گیا، آواز پہلی جیسی نہ رہی، اس وجہ سے میری مقبولیت کو زوال آ گیا، لوگوں نے میری طرف سے توجہ ہٹا لی، مجھے سننا چھوڑ دیا۔
اسی دکھ میں ایک دن میں نے سوچا کہ زندہ لوگ میرا گانا نہیں سنتے تو نہ سنے میں مردوں کو سناؤں گا. یہ سوچ کر قبرستان چلا گیا. کبھی کسی قبر پر کبھی کسی قبر پر میں گھوم پھر کر میں نے گانا شروع کر دیا. اسی دوران ایک قبر کے پاس بیٹھا تھا, اچانک قبر کھل گئی. اس میں سے ایک شخص نکلا, اس نے کہا کہ اے شخص تو کب تک مردوں کو سناتا رہے گا؟ اپنی فریاد اللہ کی بارگاہ میں پیش کر, وہ حی قیوم ہے. یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو عقل ٹھکانے آ چکی تھی. میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد پیش کی. ابھی عرض ہی کی تھی کہ آپ کا خادم پہنچ گیا, مجھے 100 اشرفیاں عطا فرمائی. اتنا کہنے کے بعد اس بوڑھے نے اپنا سانس توڑ دیا, توبہ کی, نیک انسان بن گیا. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بوڑھے آدمی نے دکھ درد پریشانی کے عالم میں فریاد کس کے حضور کی؟ اللہ کے حضور. اشرفیاں بھیج کر اس کی مدد کس نے کی؟ حضور غوث پاک نے. تو معلوم ہوا کہ مدد اللہ ہی فرماتا ہے, فریاد سننے والا اللہ ہی ہے, دکھی دلوں کو اطمینان اور سکون عطا فرمانے والا ہے, مگر اس نے اپنی مدد کے لیے مختلف ذرائع رکھے ہیں. تو نبی ولی سب مشکل کشا ہے, حاجت روا ہیں, مدد کرنے والے ہیں, اور ان کی مدد ذاتی نہیں بلکہ حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہے جو ان کے ذریعے کی جاتی ہے. تو بہرحال ہم الحمدللہ جو یہ نیازوں کا اہتمام, جو فاتحہ درود و سلام کا اہتمام جو کرتے ہیں, جو ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں, یہ ہے یہی کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ان کے بارگاہ میں نظر کریں گے. انشاءاللہ ہمیں ان بزرگوں کا جو فیض ہے وہ ان کے شان کے لائق نصیب ہوگا. تو بہرحال بڑے خوش نصیب ہیں جو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے عقیدت و محبت کرتے ہیں, 11ویں شریف مناتے ہیں. جی ہاں, یہ 11ویں شریف منانا یہ دراصل ہے یہی کہ ہم اپنی حیثیت کے علماء کہاں فرماتے کہ بھائی 11 دے کے ہی کر رہے ہوگے تبھی 11ویں منائی جائے گی. بھائی جس دن فاتحہ کا دن ہو اسی دن گھر میں جو پکا اسی پہ فاتحہ کرو, وہی کھا لو, اور کیا چاہیے. لیکن عقیدت و محبت کا اظہار تو کریں. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ تو لیں, گھر میں ابھی کھانا کھا رہے ہو اسی کو نظر کر دے, یا اللہ اس نیاز کا اہتمام اور جو درود شریف وغیرہ کچھ پڑھ لیں 12 دفعہ 11 دفعہ, اور یہی ایصال ثواب کر دیں. آپ دیکھیں گے علماء فرماتے ہیں اپنے گھر میں سیدی مرشدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کا اہتمام کریں, اس کی برکتیں آپ خود دیکھ لیں گے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ پاک ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی پکی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے الحمدللہ, جو ہمیں بزرگوں سے عقیدت, صحابہ کرام سے عقیدت, انبیاء کرام سے عقیدت, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا درس دیتی ہے, تعلیم دیتی ہے. اللہ پاک کی عبادت کی طرف اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا ہمیں جذبہ دلاتی ہے. اس دینی ماحول سے وابستہ رہے. ماشاءاللہ پنجاب سے مختلف شہروں سے جو اسلامی بھائی آئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے علاقوں میں یا مدنی چینل پہ جو جہاں دیکھ رہے مسجد میں ہونے والے دعوت اسلامی کے تحت درس میں, نیکی کی دعوت کے کاموں میں انشاءاللہ یہ شامل رہیں گے. پریشانی, دکھ, درد یہ سب زندگی کا حصہ ہے. انشاءاللہ اللہ کے دین کی طرف, نیکی کی طرف ہم چلتے رہیں گے, بزرگوں کی عقیدت و محبت کا اظہار کریں گے. اگر ظاہری طور پر مشکلات ہیں بھی, انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. اللہ پاک ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں